میرے دوستوں اور ساتھی، قرآن کریم میں سورۃ القیامہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے اور موت کا وقت قریب پہنچتا ہے تو گھر والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار جمع ہیں، کہتے ہیں کوئی بلاؤ کسی جھاڑ پھونک والے کو، بلاؤ کسی ڈاکٹر کو، بلاؤ کسی حکیم کو، شاید یہ تندرست ہو جائے، شاید یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس بندے کو یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے اور اپنے رب سے جا کر اس کی ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ جو موت ہے، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا انکار کر دیا، لیکن موت کو کوئی جھٹلا نہ سکا۔ موت ایسی ایک اٹل حقیقت ہے، ایک قطعی اور یقینی آنے والی چیز ہے، لیکن جتنی یقینی یہ آنے والی چیز ہے اتنا ہی بے یقین اس کا وقت ہے کہ نامعلوم کس وقت بلاوا آ جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں پڑا رہتا ہے۔ ایک، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت دی، اس میں دھوکے میں ہے کہ صحت والی زندگی میں وہ اپنے رب کو بہت راضی کر سکتا ہے، صحت والی زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن وہ اس صحت والی زندگی میں دھوکے میں پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ پھر اگر رکوع بھی کرنا چاہے تو رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ بھی کرنا چاہے سجدہ نہیں کر سکتا، مسجد میں چل کر آنا چاہے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور ایک فراغت، انسان کو اللہ نے جو وقت دیا ہے، مصروفیت سے بچا ہوا وقت فراغت کا، اس میں بھی دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ وہ فراغت کا وقت دنیا کے اول فول کاموں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں گزار دیتا ہے، حالانکہ یہ صحت کی نعمت کو استعمال کرتا، فراغت کی نعمت کو استعمال کرتا تو ان کو قیمتی بنا سکتا تھا۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی نعمت بھی دی، فراغت بھی ہے، ماہ مبارک بھی ہے، جس کے اندر اس فراغت اور صحت کو استعمال کر کے ہم نہ جانے کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، رب تعالیٰ کا کیا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ ان دو نعمتوں میں آج بھی انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور ایسا دھوکے میں ہے کہ رات کو اگر آپ باہر نکل جائیں تو چوکوں اور چوراہوں پر، صبح کو سحری کے وقت میں بھی آپ کو نوجوان بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل پر کیا کر رہا ہے؟ یہ گیم کھیل رہا ہے۔ یہ اس کے پاس صحت ہے، اس کے پاس جوانی ہے، اس کے پاس فرصت ہے، یہ گیموں میں اتنا مگن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے قریب قریب میں کون گزر رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کسی کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں، نہ رب تعالیٰ کے حقوق کی، نہ گھر والوں کے حقوق کی، مگن ہے۔ کچھ گیمیں آن لائن ہے، کچھ گیمیں آف لائن ہے، بس ان گیموں کے اندر اتنا مگن ہے، پیسہ بھی برباد کر رہا ہے، وقت بھی برباد کر رہا ہے، صحت بھی برباد کر رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں کہ جن لمحات کے اندر ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں، ایک تاجر دنیا کے اندر، اگر کوئی آدمی تاجر ہے نا، تجارت کر رہا ہے، دکان کھول کر بیٹھا ہے، نفع کمانے کا موقع ہے، ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ یہ اچھے سے اچھا نوجوان بھی سمجھتا ہے، بوڑھا بھی سمجھتا ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دو، اس موقع سے نفع اٹھا لو۔ ایک مومن کا یہ کام ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے اس کو موقع دیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے، ہاتھ سے نہ جانے دے۔ لیکن آج حالت یہ لگی پڑی ہے کہ کوئی پرواہ ہی نہیں۔ بہلول ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ ہارون رشید کے پاس آیا کرتے تھے اور مجذوب قسم کے آدمی تھے، باتیں ایسی کر جاتے تھے جو انسان کے کایا پلٹ دینے والی ہوتی تھی۔
تو ایک مرتبہ ہارون رشید کے پاس آئے تو انہوں نے ازراہ مذاق ایک چھڑی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، وہ چھڑی ان کو دی، مذاق کیا اور کہا کہ بہلول اگر تمہیں زندگی میں اپنے سے زیادہ بے وقوف شخص نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. جیسے آپس میں مذاق ہوتا ہے، مذاقن دیا، گویا تم میرے نزدیک بہت بے وقوف ہو، ورنہ کسی اور کو چھڑی دیتے. بات آئی گئی ہوگی، بہلول نے وہ چھڑی سنبھال کے رکھ لی. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ دنیا سے سب نے رخصت ہونا ہے. ہارون رشید کا آخری وقت آیا تو بہلول آئے عیادت کے لیے. آ کر بات چیت کی، حال احوال پوچھا اور یہ سوال کیا کہ کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے. کہ اس کے لیے کیا تیاری کی آپ نے؟ کتنے لشکر بھیجے اس کے لیے؟ واپسی آپ کی کب ہے؟ کہ بہلول بات عجیب کر رہے ہیں آپ، یہ آخرت کا سفر ایسا ہے یہاں ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے واپس نہیں آتا. اور تیاری کچھ بھی نہیں کی، تیاری تو کچھ بھی نہیں، کوئی لشکر نہیں. تو بہلول نے وہی چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو دی. کہا کہ تم سے زیادہ بے وقوف آدمی مجھے نظر نہیں آیا. اس لیے کہ جب آپ بادشاہ تھے آپ کا سفر ہوتا تھا، اور سفر بھی چند دن کے لیے، جہاں سے واپس آنا ہوتا تھا آپ اپنا لشکر بھیجا کرتے تھے. آپ سے پہلے لشکر جا کر اس جگہ پر خیمے لگاتا، تیاریاں کرتا کہ بادشاہ نے آنا ہے اور اس کی رہائش کا انتظام کرتا. سب وہاں پر انتظامات مکمل ہوتے، پھر آپ جاتے اور یہ سفر 2-4 دن 6 دن 8 دن 10 دن کا ہوتا، واپس آنا ہوتا تھا. اس کے لیے تو اتنی تیاری. اور یہ جو سفر آخرت کا ہے اس کی تیاری ہی نہیں، جہاں جا کر بندے کو واپس سے نہیں آنا. اور اگر میں اور آپ غور کریں اپنی زندگی میں تو ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے کہ دنیا کے سفر کی تیاری تو ایک ماہ پہلے ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کے سفر کی تیاری کیا کر رکھی؟ کیا آخرت کا جو سفر درپیش ہے کہ کسی وقت بھی رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس سفر کی تیاری کیا کی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفنا کرا جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اپنے بارے میں خیال نہیں آئے گا کہ تیرا نمبر بھی ایک دن یہیں آنے والا ہے، تو بھی یہیں سے رخصت ہو. اس لیے یہ موقع ہے، ماہ مبارک میں دل نرم ہے، نرمی کی وجہ سے مائل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. ہم اپنی آخرت بنائیں، ہم اپنی قبر بنائیں، ہم جنت کے حقدار بنیں، جہنم سے آزادی لیں. جہنم سے آزادی کا پروانہ ملا، قبر سے عذاب کا پروانہ بھی ملے گا انشاءاللہ. جو جہنم سے پروانہ مل گیا آزادی کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وہ مشکل کام تھوڑی ہے. 4 کام روزانہ اس کا اہتمام کر لیں. 4 کاموں صرف توجہ کی ضرورت ہے. کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی لکھت پڑھت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا وقت لگنے والا نہیں ہے. صرف 4 باتوں کا دھیان کر لیں تو انشاءاللہ زندگی کی کایا پلٹ جائے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا اور کتنے لوگوں نے عمل کیا، بہت سارے لوگوں نے عمل کیا الحمدللہ، اور زندگی کی کایا. یہ ایک دن کا عمل نہیں، یہ روز کا عمل ہے. روز 4 باتوں کا اہتمام کرنا ہے. ارشاد فرمایا کہ صبح کو جب اٹھو، اب صبح سحری کے وقت میں ہے تو اللہ سے معاہدہ کر لو. سب سے پہلے معاہدہ کرنا ہے کہ اللہ آج کا دن انشاءاللہ میں آپ کی فرما برداری میں گزاروں گا. کوئی لکھت تو نہیں ہو رہی، یہ دل کا دل اللہ سے معاہدہ ہے، زبانی معاہدہ ہے. میں انشاءاللہ آج کے دن آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، جو میرے ذمہ فرائض واجبات متعلق ہیں ان کو پورا کروں گا اور آپ کی نافرمانیوں سے بچوں گا. یہ معاہدہ ہو گیا. ویسے معاہدہ تو ہم روز کریں، ایک معاہدہ کر کے آ چکے ہیں اور یہی معاہدہ کر کے آ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدہ لیا تھا تمام روحوں سے، الست بربکم قالوا بلا. یہ سب نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور رب ہونے کا مطلب یہ کہ اسی رب کے سامنے جھکیں گے. اور پھر کلمہ پڑھ کے اس معاہدے کی تجدید کی ہے، اور اب اس معاہدے کی روز تجدید جو کرے گا یقیناً اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے گا. تو روز معاہدہ ہو گیا. سارا دن مراقبہ کرنا ہے. مراقبے کا مطلب نگرانی کرنا. سارا دن ملازمت پر ہوں، گھر پر ہوں، اپنی دکان پر ہوں، فیکٹری پر ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہے، کمپیوٹر پر ہے، وہاں کہیں بھی بیٹھا ہے، لیکن ہر وقت
اپنی نگرانی چل رہی ہے کہ رب سے ایک معاہدہ کیا ہے، آج کے دن میں نے اس معاہدے کو پورا کرنا ہے، اس معاہدے کے مطابق ظہر کا وقت ہوا، ظہر رب تعالیٰ کے در پر، عصر میں اللہ کے در پر، مغرب میں اللہ کے در پر، عشاء میں اللہ کے در پر، یہ ان اوقات میں فرائض ادا کر رہا ہے، واجبات ادا کر رہا ہے، گھر والوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، حقوق کی پوری پاسداری کر رہا ہے، نگرانی رکھنی ہے جو معاہدہ کیا میں اس معاہدے پر پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا۔ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات، رات کو سونے سے پہلے جب نمازوں سے فارغ ہو گئے، اب اپنا محاسبہ کرنا ہے، اب اپنا محاسبہ، اپنا حساب کتاب کرنا ہے۔ جیسے ایک تاجر حساب کتاب کرتا ہے نفع اور نقصان کا، آج میں نفع میں رہا، نقصان میں نے معاہدہ کیا تو اس معاہدے کی پوری پاسداری کی کہ نہیں کی؟ اگر اس کی پاسداری کی ہے تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہم لک الحمد ولک الشکر، الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے مجھے اس معاہدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میری نمازیں بھی پوری ہیں، آج میں نے زبان سے کسی کی غیبت، چغلی اور بہتان بھی نہیں باندھا، آج آنکھ سے میں نے کوئی غلط چیز بھی نہیں دیکھی، آج کانوں سے گانے بھی نہیں سنے، روئی نافرمانی بھی نہیں کی، الحمدللہ، یا اللہ سب کا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگر اس معاہدے میں عمل نہ ہو سکا، کہیں گڑبڑ ہو گئی، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کہیں نماز چھوٹ گئی، کہیں کسی کے ساتھ بد اخلاقی ہو گئی، تو پھر توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ صبح کو معاہدہ کیا، اس معاہدے کے بعد دن بھر اپنی نگرانی رکھی، اور دن بھر نگرانی رکھنے کے بعد شام کو محاسبہ کیا، اور محاسبہ کرنے کے نتیجے میں یا تو شکر کیا یا توبہ کی، شکر گزار بن گیا یا توبہ کی، دونوں کاموں سے انسان کا کام بنے گا۔ اور جو بندہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر سویا کرے گا تو رات کو اگر انتقال ہو گیا انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں۔ یہ روز اپنا حساب کتاب صاف کر رہا ہے، روز۔ اور اگر اگلے دن میں بھی ہوا تو پچھلے کسی دن کا کوئی گناہ باقی نہیں، ایک دن ہے انشاءاللہ اللہ وہ بھی معاف فرما دے گا۔ روز حساب کریں، روز اپنی معافی، روز جتنے گناہ ہوئے ان خطاؤں کی معافی مانگ کر رب تعالیٰ سے سویا کریں، اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی، انکار نہیں ہے، کوتاہی ہو تب بھی اس معاہدے کو نہیں چھوڑنا، کرتے رہنا ہے۔ گر کر انسان ایک دن چلنے والا بن جاتا ہے۔ بچے کو چلنا نہیں آتا، وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار گرتا ہے۔ سائیکل چلانے والا ابتدا میں سائیکل چلانا نہیں آتا، بار گرتا ہے۔ موٹر سائیکل چلانے والا گرتا ہے، لیکن جو ہمت ہار لے وہ کبھی سائیکل چلانے والا نہیں بن سکتا، موٹر سائیکل چلانے والا نہیں بن سکتا۔ جو ہمت ہارتا نہیں ہے اور قدم بڑھاتا رہتا ہے، ایک دن وہ صحیح طریقے سے چلنے والا بن جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کے راستے پر چل رہے، بار گر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھتا رہے، ہمت کرتا رہے، اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ضرور اللہ کا پیارا بن جائے گا، ضرور سیدھا چلے گا۔ اور نفس و شیطان تو بہت کچھ سکھاتے ہیں، معاشرہ بھی بہت کچھ سکھاتا ہے، وہ دل میں آتی، یہ تو مولوی لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ان کو کیا پتا، معاشرے کے اندر یہ جا کر بیٹھے تو پتہ چلے کمایا کیسے جاتا ہے، ان کو کیا پتا کیسے کمائی ہوگی۔ یہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، یہاں یہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے جواب لینا ہی نہیں چاہتے، یہ صرف سوچ لے کہ جو ہیلا اور جو حجت آج علماء کے سامنے بیان کی جاتی ہے، کیا کل قیامت میں دن اللہ کے سامنے چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی؟ بس کسی کے جواب کی ضرورت نہیں، بس یہ سوچ لے۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے اس کا دل اس کو ملامت کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے زبان سے تو کچھ بول دیتا ہے، لیکن دل پھر بھی اٹکا رہتا ہے کہ گڑبڑ ہے، صحیح ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، واقعتاً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دلیلیں یہ جو دنیا میں چلاتے ہیں یہ وہاں نہیں چلنے والی، وہاں چلنے والی ہے ہی نہیں کوئی دلیل ہماری۔ اللہ نے پوچھ لیا، مجھ سے مانگا تھا، مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا تھا، مجھ سے مانگتے اور میرے سامنے آ کر گڑ گڑاتے، یا اللہ آپ کا بننا چاہتا ہوں آپ بنا لیجئے، میں نہ بناتا تو پھر کہتا۔ مانگا رب تعالیٰ سے آ کر۔ آج ہم اگر گر رہے ہیں تو رب تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے رستے کو مضبوطی سے پکڑیں، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے روزانہ یہ 4 کام کریں، اور جو 4 کام کرے گا تو اس کی موت بھی انشاءاللہ عید کی طرح آئے گی، انشاءاللہ موت بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی حالت میں آئے گی، خوشی میں دنیا سے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔
نہیں ہے توجہ ہو جائے، فکر ہو جائے. جیسے اب فکر ہے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ فکر نہیں، فکر مند ہے تبھی تو الحمدللہ مسجد میں آ کر بیٹھے، تبھی تو نماز پڑھی، تبھی تو روزہ رکھا، تبھی تو تراویح پڑھی، کچھ نہ کچھ الحمدللہ فکر ہے، ہر مسلمان میں فکر ہے. اس فکر کی جو چنگاری ہے اس کو مزید روشن کر کے اور آگے بڑھنا ہے، اور اپنی زندگی میں یہ 4 چیزیں لے کر آئے. یہ فکر مند کرنے والی چیز. چند دن تک تھوڑی سی فکر رکھیں گے، اس کے بعد زندگی کے اندر ایک معمول بن گیا تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے. چند دن تک محنت اور مشقت ہے. جیسے ایک انسان پہلے نوکری پر لگتا ہے نا تو اس کو مشکل لگتا ہے. نوکری پر صبح اٹھ کر جانا، اگر اس کی صبح کی ڈیوٹی ہے تو جانا مشکل لگتا ہے، رات کی ڈیوٹی ہے تو مشکل لگتا ہے، کوئی بھی ڈیوٹی ہے، کیونکہ عادت نہیں بنی ہوئی. اور جب چند دن وہ ہمت کر کے چلتا رہتا ہے، عادت بن جاتی ہے، کام بن جاتا ہے، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر صبح سویرے اٹھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. ایسے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے، ابتداءً مشقت ہوتی ہے، لیکن اس مشقت کے مقابلے میں اللہ جو لطف اور لذت دیتے ہیں وہ مشقت اس کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی. یہاں تو جان بھی دے دے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اس کے بدلے میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملنے والے ہیں. اس لیے یہ موقع میرے اور آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اس کی تیاری میری اور آپ کی ذمہ داری. اور تیاری یہ نہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، رمضان کے بعد کریں گے، اگلے سال کر لیں گے، اگلے مہینے میں کر لیں گے. نہیں، تیاری آج سے ہی کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت آج بھی آ سکتی ہے، نہ جانے کس وقت بلا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اب تو ایمرجنسی ویزے لگ رہے ہیں، دنیا سے بندہ رخصت ہو رہا ہے، اس کی پہلے تیاری. ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں نیک لوگوں کی خدمت میں جاؤں اور ان سے جا کر معلوم کروں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ کیا عمل کریں گے. یہ اس لیے میں جا کر پوچھوں گا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہر ایک کوئی خاص عمل بتائے گا کہ مجھے پتہ چل گیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے بس، تو وہ کیا عمل کرے گا. وہ جس عمل کو کریں گے میں وہ سارے عمل جمع کر لوں گا اپنے پاس، اور اپنے روزانہ کی روٹین میں یہ سارے عمل لے کر آ جاؤں گا. کہتے ہیں مختلف لوگوں کے پاس گیا، مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں. ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے جا کر میں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا میں جو روزانہ کام کرتا ہوں وہی اسی دن کام کروں گا. جو روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا. وہ حیران رہ گیا، یہ روزانہ کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے بس آج آخری دن ہے، اب تو آپ بہت کچھ اور کرنے والے ہوں گے. پھر اس دن تو مزید اندر تبدیلی آ جائے گی، مزید کوئی اور اعمال آ جائیں گے، تو آپ اور عمل نہیں کریں گے. تو انہوں نے عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں زندگی کا ہر دن یہی سوچ کر گزارتا ہوں یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. یہی سوچ کر گزارتا ہوں. جب یہ سوچ کر گزارتا ہوں میرے ہر دن کا عمل وہی ہے کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنت مؤکدہ ہے، ان پر عمل کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اللہ کا پیارا بننا کوئی مشکل نہیں، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل نہیں. 2 کام کر لے، جو فرائض میرے اور آپ کے ذمے میں، جو واجبات ہمارے ذمے میں، جو سنت مؤکدہ ہمارے ذمے میں، جو گھر والوں کے حقوق ہمارے ذمے میں، وہ ادا کر دے. اللہ کی ایک نافرمانی نہ کرے. یہ بندہ وقت کا ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہے. کوئی مشکل کام نہیں، بس اس کا اہتمام ہے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے، دکان چھوڑنا نہیں ہے، ملازمت چھوڑنا نہیں ہے، کاروبار چھوڑنا نہیں ہے، فیکٹری چھوڑنا نہیں ہے. یہ چلتی رہے لیکن ان میں دل نہ لگائے. دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائے. دل میں دنیا نہ ہو، دل میں مولا ہو. اس لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ پیسہ ہاتھ میں رکھنا جائز، پیسہ جیب میں رکھنا جائز، لیکن یہ پیسہ دل میں نہ ہو. دل میں پیسے کا خالق ہو، دل میں نعمت دینے والا ہو، تو پھر یہ زندگی انسان کی بدل جائے گی، زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان کی زندگی اسی کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ 4 باتیں عرض کی کہ صبح کو معاہدہ کریں اور دن بھر اپنا مراقبہ، اپنی نگرانی رکھنی ہے، اور شام کو محاسبہ، اس کے نتیجے میں شکر ادا کرے یا اس کے نتیجے میں توبہ کرے، تو انشاءاللہ زندگی میں ضرور تبدیلی آ جائے گی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا
اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یا الہ العالمین یا ذی الجلال والاکرام، میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی سچی دوستی نصیب فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، سچی بندگی اختیار کرنے والا بنا دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، یا کہنا چاہتے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، جتنے بھی اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ میرے پیر و مرشد، سیدی و مرشدی، محبی و محبوبی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت اقدس حضرت حاجی شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب مد ذلہم کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آج صبح ان کا جنازہ تھا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی کروٹ کڑوٹ میں اللہ تبارک و تعالی ان کو سکون اور راحت نصیب فرما دے، اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے پیچھے جتنے پسماندگان ہیں سب کو اللہ تعالی صبر جمیل نصیب فرمائے۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے۔ سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے گا۔ یا اللہ، قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما، عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما۔ رقیق القلب، رحیم المزاج بنا، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما، فتنہ پھیلانے والوں کے فتنے سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جتنی دعائیں آپ کے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی سب ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔